بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت پھڈا پڑ چکا ہے اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بہت عرصے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش تھے اور اب نواز شریف صاحب نے خاموشی توڑی اور نون لیگ میں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس سب کے اندر نواز شریف اب کھل کر جو ہے سامنے آ چکے ہیں، جبکہ JUI جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے ترجمان سرکردہ رہنما حافظ عبداللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو حالات ہیں ان قریب چیئرمین PTI والا بیانیہ نواز شریف کو اپنانا پڑے گا۔ تو مطلب اب یہ پھر وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا یہ چورن بیچنے آ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت کے آنے سے بہت پہلے ہی ایک مرتبہ پھر ایگریسو موڈ میں آ چکے ہیں۔ اب عمران خان سے لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ عمران خان بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ کل سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اور سماعت میں 3 رکنی بینچ نے جو ریمارکس دیے وہ تقریباً آپ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا تصادم متوقع ہے۔ عمران خان کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو آج رہا کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے جس طرح سے کل سماعت کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریمارکس دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہاں تک کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی بڑے تگڑے ریمارکس دیے، جبکہ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ قاضی فیصلہ صاحب کے کیمپ سے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے سوالات اٹھائے کہ اتنی جلد بازی اور پھرتی میں انصاف کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب ایک جانب یہ خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ عمران خان کو دیگر کیسز میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو جو ہے حکم دیا کہ آج وہ پہلی فرصت میں، آج ہی فرسٹ ٹائم میں وہ جو ہے عمران خان کا کیس سنیں، اور کیس سننے کے بعد ہی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم 2 بجے ہم اپنی عدالت لگائیں گے اور پھر اس کے بعد کیس کو دیکھیں گے۔ اگر ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر سپریم کورٹ شاید آج فیصلہ کر دے گی، لیکن عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جبکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس لاہور حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ ہے کہ DIG انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں تفتیش کے لیے چیئرمین PTI کی گرفتاری کی اجازت مانگی گئی تھی۔ درخواست پر سماعت کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی۔ عمران خان کی 9 مئی کے دیگر کیسز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان میں بھی ضمانتیں جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ نیب والے کیس میں بھی عمران خان کی ضمانت جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں بھی عمران خان کی ضمانت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ اب عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو مینیج کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ آج اگر سپریم کورٹ عمران خان کی سزا کا عدم قرار دیتی ہے تو عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ اب عمران خان کی لیگل ٹیم کے جو ممبر ہیں انتظار حسین پنجھوتا، انہوں نے ایک قانونی نکتہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے علاوہ دیگر کیسز میں گرفتاری سے تحفظ کے لیے درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے، جس پر کل بھی سماعت ہوئی تھی، آج بھی اس پر جو ہے سماعت ہوگی۔ اب اس سب پر جو ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے یہ بڑا اہم ہے۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ثاقب نثار اور جو گزشتہ چیف جسٹسز تھے، مطلب ثاقب نثار صاحب ان سے پہلے یا ان سے پہلے، تو ان کے جو ہے کنڈکٹ پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ معاملات تھے، جبکہ القادر یونیورسٹی اور جو ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ کیسز میں ملوث شخص کو بچانے کے لیے آپ سرگرم ہیں، مطلب وہ موجودہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں، سابق چیف جسٹس کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے جو کافی عرصے سے سوشل میڈیا سے دور تھیں اور کچھ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے وہ گوشہ نشین ہو جاتی ہیں اور پھر ایک دم سے سامنے آتی ہیں، تو وہ کل جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیا اور یہ کافی دنوں سے جو ہے سوشل میڈیا سے دور تھیں، اب پھر یہ جاگ چکی ہیں۔ اب ایک جانب تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے بلا لیا ہے، اور بھی بہت سے معاملات چل رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو جو ہے صرف جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان کو ریلیف دینے کا غصہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کو،
بلکہ اب ان کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے، پورے نہیں کیے جا رہے۔ اب یہ ہے کہ باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے جو بیانیہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور خواجہ عاطف صاحب نے جو ہے کل حامد میر کے پروگرام میں بات کی کہ جی دو افراد کو کیا کھرک ہوئی تھی کہ انہوں نے نواز شریف کو نکال کر پاکستان کو غیر یقینی صورتحال کی چیئر لفٹ پر پھنسا دیا۔ اب یہ لفظ کھرک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خارج، مطلب انہوں نے کہا کہ ان کو کیا خارج ہوئی تھی یا کھرک ہوئی تھی کہ انہوں نے دو اشخاص، یہ کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کو جو ہے غیر یقینی صورتحال کی چیئر لفٹ میں پھنسا دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کم از کم قوم سے معافی تو مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ مطلب یہ ان دو اشخاص کی کھرک کی بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ اب یہ ہے کہ اب پھر سے جنرل جو باجوہ انکل ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف، تو باجوہ انکل جو کہ مریم نواز کے بڑے اچھے انکل بھی تھے، لیکن اب پھر سے نون لیگ ان پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، تو وہی بات ہے کہ باجوہ صاحب کے لیے کہ باجوہ صاحب نے بھی کسی کو ڈسنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے پہلے جو ہے نواز شریف کو ہٹا کے عمران خان کو لایا، یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ نواز شریف کو ہٹا کے عمران خان کو لائے، پھر عمران خان کو ہٹا کے پھر نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کو لائے، لیکن ان کو لائے تو صحیح نہ دوبارہ۔ اب یہ ہے کہ جو دوسری طرف جو ہے باجوہ صاحب جو ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، ان کے کیا کمالات تھے وہ آپ کو پتہ ہے۔ 2018-19 میں گجرانوالہ جلسہ میں نواز شریف نے باجوہ مخالف تقریر کی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا۔ گجرانوالہ جلسہ کے بعد سے لے کر آج تک یہ جو نون لیگ ہے یہ باجوہ صاحب کو پاکستان کے سارے مسائل کا اصل ذمہ دار سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر نواز شریف کو نہ ہٹاتے تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ عمران خان صاحب بھی اس معاملے پر ایک ہی پیج پر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو باجوہ ہے اس نے میری چلتی حکومت کو ہٹایا اور اس طرح جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جبکہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ ان کی قسمت میں یا کہہ لیں کہ ان کی تقدیر میں یا جو بھی سمجھ لیں کہ ان کی قسمت میں یہ ایک یونیک آنر ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے باجوہ صاحب سے کوئی گھر بھی خوش نہیں ہے۔ دونوں گھر جو ہے باجوہ صاحب کو ان کی ڈبل گیم کی وجہ سے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے جو ہے جنرل باجوہ کے خلاف خاموشی توڑتے ہوئے باجوہ کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ اب یہ آگے چل کر معاملات کہاں تک جاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جاوید لطیف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے خاص الخاص اور جو ہے سمجھ لیں کہ بڑے اعتماد والے ساتھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب یہ رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ نگران حکومت، اور اس کو کس کا، اس نگران حکومت کو کس کا آشیرواد حاصل ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جو ہے معاملات کس کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے اصل حکمران کون ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ الیکشن کی تاخیر کے حق میں نہیں ہے، عوام پر نااہل مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عوام پر، موجودہ نگران حکومت کو کہہ رہی ہے کہ عوام پر جو ہے نااہل مسلط کیے گئے ہیں۔ اب یہ نگرانوں پر پی ڈی ایم کیوں جو ہے اس طرح کی آوازیں جو ہے اٹھا رہی ہے؟ نگران حکومت کو یہ بھی ان کی طرح نون لیگ کی جانب سے نگران حکومت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ نگران حکومت کی بلا درست کر لے، مطلب آپ اندازہ کریں کہ معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ اب یہ تڑیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں جبکہ باجوہ صاحب کو بھی حسب ضرورت رگڑے لگائے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ اچھے ہو جاتے ہیں جب انہوں نے نون لیگ کو حکومت دی، ان کے کیسز معاف کروائے، سارے معاملات کو جو ہے سیٹل کیا، تب وہ اچھے تھے۔ اب پھر سے باجوہ صاحب جو ہے وہ گندے ہو چکے ہیں کیونکہ جو ہے جو ان کو ساتھ وعدے کیے گئے تھے نون لیگ کے ساتھ وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اب یہ کہ انیک ناجی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی اس نواز شریف کے اس بیان کو لے کر جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کو رگڑا لگایا ہے کہ مٹی پاؤ رویہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ختم ہونا چاہیے۔ اب وہ انیک ناجی صاحب نے اصل میں کہا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یاد دلا رہا ہے کہ تمام مجرم آزاد ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ وہ اب دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ مٹی پاؤ رویہ اب نہیں چل سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ طاقت آپ کے پاس بچی ہے تو لوگوں کو دکھاؤ۔ اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ پر انیک ناجی کے مطابق یا نواز شریف صاحب کے بیان کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا جو انہوں نے دباؤ ڈالنے کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ جو وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ وہ پورے کرو، ادروائز پھر وہی چورن پرانا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اب تھوڑا سیدھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے یا الیکشن کے معاملات پر حل کرنے کے لیے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سب کے اندر تمام جماعتوں کو انہوں نے خط لکھے ہیں۔ اس میں عمران خان کو بھی خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ آپ سے مشاورت کرنی ہے تو آج آپ ہمیں ٹائم دیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی سماعت ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تب جب تک آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں تب تک یہ سماعت ہو چکی ہو۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔